أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله إلى آخر الآية۔ آج ہمارے سبق کا آغاز سورہ توبہ کی آیت نمبر 86 سے ہو رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں منافقین کی 8ویں قسم کا بیان سامنے آ رہا ہے کہ منافقین کا ایک کام ہوتا ہے ہیلے بہانے کرنا۔ جو مومن ہوتا ہے وہ کھرا ہوتا ہے، دو اور دو چار کی طرح واضح ہوتا ہے، جبکہ منافق جو ہوتا ہے وہ کھرا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کبھی کوئی بہانہ بنائے گا، کبھی کوئی بہانہ بنائے گا۔ دیکھیں، وہ ہم بچپن میں ایک لطیفہ سنتے تھے کہ آ، ڈاکٹر نے پوچھا بیٹا آپ کے پیٹ میں درد کس وقت ہوتا ہے؟ تو کہا سر ڈاکٹر صاحب پیٹ میں درد اس وقت ہوتا ہے جب امی اسکول جانے کا بولتی ہیں۔ تو منافقین میں ہیلے بہانے اور ہیلے بازیاں اور بہانے بازیاں ان کے اندر یہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اور مومنین ہر دم ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ایسے ہی آج ہمارا حال ہے کہ ہمارے اندر ہیلے بہانے بھرے ہوئے ہیں۔ جی ہم سے تو طاعت نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی جی؟ ارے بھائی، آج کل کے مولوی خراب ہیں۔ آج کل بندہ عمل کرے تو کرے کس پر؟ آج کل بندہ بات مانے تو کس کی مانے؟ آج کل ہمیں کوئی سکھانے سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، اور نہ ہم سے بڑھ کر دین پر عمل کرنے والا کون ہوگا؟ ہم تو ایسے ہیں ویسے ہیں، چنانچہ اپنی خامیاں نہیں دیکھتے بلکہ آگے سے ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ چنانچہ یہی چیز یہاں سمجھائی گئی، ایکزیکٹ یہی چیز۔ ہم لوگ قرآن کو سیریس نہیں لیتے، سیریس نہ لینے کی وجہ سے یہ آیات ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو کافروں کے لیے نازل ہوئی ہیں، حالانکہ یہ آیت میرے لیے بھی نازل ہوئی ہے، فیصل حیات کے لیے بھی نازل ہوئی ہے، اور آپ کے لیے بھی نازل ہوئی ہے، عمر بکر زید خدیجہ خالدہ اس کے لیے بھی نازل ہوئی ہے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے اسی مضمون کی یعنی نکلنے کے مضمون کی، ٹھیک ہے، یعنی دین کے لیے محنت کرنے کے مضمون کی کوئی صورت اتاری جاتی ہے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ جب کوئی، وَإِذَا اور جب، انزلت اتاری جاتی ہے سورتن کوئی صورت، یعنی اسی مضمون سے متعلق، یعنی مسلمانوں کے ساتھ نکلو، جہاد کرو، اپنے مال کو خرچ کرو، اپنے مال کو دین کے اوپر لگاؤ، اپنے مال کو ذخیرہ آخرت بناؤ، اپنی جان کو دین پر لگاؤ، اپنی اولاد کو دین پر لگاؤ۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ جب کوئی حکم نازل ہوتا ہے کس چیز کا؟ ان آمنو باللہ کہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ، نمبر ایک، وجاہدوا مع رسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، ٹھیک ہے، اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو۔ تو کیا ہے، اب اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو جب یہ حکم آتا ہے تو استأذنک اولو الطول منہم، تو ان میں جو مالدار لوگ ہیں، اولو طول کہتے ہیں مطول کہتے ہیں مالدار آدمی کو، تو استأذنک اولو الطول منہم، تو ان میں سے جو مالدار لوگ ہیں، جو پیسے والے ہیں، سرمایہ کار لوگ ہیں، جیسے میں نے یہاں لکھا ہوا ہے، تو وہ کیا آپ سے اجازت مانگتے ہیں، وقالو اور وہ کہتے ہیں، ذرنا ہمیں چھوڑ دیں، نکم مع القاعدین ہم ہو جائیں گے بیٹھنے والوں کے ساتھ، ہم ہو جائیں گے بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ دیکھیے، لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ جہاد مع رسول ہی، دیکھیں ایک تو اکیلا انفرادی جہاد ہے، دین میں سب سے بڑی چیز اجتماعیت ہے، یاد رکھیے گا۔ جو شخص اکیلا رہنا پسند کرتا ہے اس کے لیے دین میں جگہ بہت کم بنتی ہے، اس کے لیے دین میں آگے بڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دین اجتماعیت سکھاتا ہے، نہیں میرا مزاج نہیں ہے، میں کسی سے بات نہیں کرتا، نہیں 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 ایسا،
دین اجتماعیت سکھاتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تنہا مزاج ہوتے ہیں، مگر وہ ایسے تنہا مزاج ہوتے ہیں کہ ان کا پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہوتا ہے، ظاہری بات ہے ان کا پڑھانا کسی کو ہوتا ہے، وہ کسی کو پڑھاتے ہیں، کسی کے ساتھ تعلیمی سلسلہ رکھتے ہیں۔ تو جیسے آج کل ہمارے زمانے میں کیا ہوتا ہے، ہمارے زمانے میں یہ ہوتا ہے تنہا مزاج، جیسے میں خود تنہا مزاج ہوں، میں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتا، مگر تنہا مزاج میں اس وقت ہوں جب فضول گپ شپ لگ رہی ہے، فضول یاریاں، فضول دوستیاں، فضول ٹائم پاسنگ، ہوٹلنگ اور کلبنگ اور جمنگ اور یہ سب چیزیں، میں ان چیزوں میں، ہاں میں ضرورت کے تحت سب چیزیں کرتا ہوں، لیکن کیا ہے، لیکن واضح بات، دو دو چار کی طرح واضح بات ہے کہ علم کی مجلس میں بیٹھو تو دسیوں علماء، دسیوں صلحاء سے ملنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو یہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے، جاہدو معیت ضروری ہے، کسی کی معیت، دین کی محنت کے لیے کسی کی معیت ضروری ہے۔ جہاد بالسیف سب سے پہلے، تلوار کا جہاد، دو بدو دشمن سے مقابلہ، پھر اس کے بعد علم کے ذریعے سے جہاد، عقل کے ذریعے سے، فہم کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، ان سب ذرائع کے ساتھ دین کا کام کرنا، اس کے اندر جہاد شامل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جاہدوا مع رسول ہی، جہاد کے لیے نکلو، اوپر چونکہ نفیر کا ذکر ہے تو اس لیے پہلا معنی اس کا وہی ہے، اور دوسرے معنی وہ ساری کوششیں، یعنی سعی، جو دین کی سعی ہوتی ہے اس کو جہاد کا نام کہتے ہیں۔ چنانچہ آپ ذہن میں رکھیں کہ منافق کو دین کا کام نہیں کرنا ہوتا، منافق دین کے کام سے بھاگتا ہے، اور مومن دین کے کام میں اپنی کار خیر شامل کرنے کے لیے پریشان ہوتا ہے، بھاگتا ہے۔ چنانچہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے تعیش کے اوپر کروڑوں لگا دیتے ہیں، لیکن اگر دین کے اوپر 1,000 لگائیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ کیوں دے رہا ہوں، میں کیوں مولوی کو دوں، میں کیوں مسجد میں لگاؤں، ارے ان کے پاس بہت ہوتا ہے، ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، ان کے پاس بہت مال ہے، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، ہاں؟ کیا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے دین پہ لگا، ہاں ویسے خیرات کریں گے، ویسے صدقہ کریں گے، ویسے اس کی مدد کر دی، اس کی مدد کر دی، کوئی عورت لاچار نظر آئی اس کی مدد کر دی، کوئی عورت پریشان نظر آئی اس کی مدد کر دی، کوئی معذور نظر آیا اس کی مدد کر دی، کسی کے علاج میں پیسے لگا دیے، کسی کو کھانا کھلا دیا لیکن جب دین میں لگانے کی باری آتی ہے کہ دین کے اندر خرچہ کرنا ہے، دین کے لیے خرچہ کرنا ہے، دین کے لیے مال لگانا ہے، دین کے لیے جناب لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے، دین کے لیے جناب پیسوں کی ضرورت ہے، دین کے لیے ہم نے عالم دین کی خدمت کرنی ہے، وہاں پر ان کو کس مسانے لگتے ہیں، پریشان ہونے لگتے ہیں۔ تو جاہدوا مع رسول، تو استأذنک اولو الطول منہم، ان میں جو مالدار لوگ ہیں نا وہ بھاگنے لگتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، وقالوا، اور کہتے ہیں، ذرنا نکم مع القاعدین، آپ چھوڑ دیں ہمیں، ہم پیچھے رہیں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اہل ایمان کا کیا معاملہ ہے، اس کے مقابلے میں اہل ایمان کا معاملہ آیت نمبر 87 میں، آیت نمبر 87 میں آ رہا ہے، ایک میں اس کو، ہاں نہیں نہیں ایک آیت رہے گی، رضو، وہ راضی ہیں اس بات کے اوپر، ترجمہ سمجھ لیجئے، رضو وہ راضی ہیں، یا آپ میں سے کسی نے سوال کیا تھا ترجمے کے حوالے سے، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ترجمہ اس طرح سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ رضو وہ راضی ہوگے، بی ان اس بات پر کہ ہو جائیں، یکون وہ ہو جائیں، مع الخوالف پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، خوالف کے دو معنی ہیں، خوالف کا ایک معنی اچھے والا ہے اور ایک معنی برے والا ہے، ایک معنی اچھے والا ہے خوالف خواتین، یہ ترجمہ ہے پیچھے رہنے والے، اب پیچھے رہنے کے دو مفہوم ہیں، خوالف اور دوسرا ہے رسوا قسم کے لوگ، رسوا قسم کے لوگ، پاکستان میں یہ کثرت سے آپ کو ملے گا، خاص طور پہ کراچی میں آپ کو کثرت سے ملے گا، آپ کسی پل کے پاس سے گزریں تو پل کے نا نیچے کوئی 8-10 قسم کے، 8-10 کمزور نحیف گندے کپڑے پہنے ہوئے
لوگ بیٹھے ہوں گے وہ چرسی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ ایسے لوگ جن کو کوئی بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ ایک ہے فقیر، فقیر کو کچھ لوگ ضرورت مند ہے، یار اس کی بازو کٹا ہوا، چلو دے دو یار، چلو یار ترس کھاؤ، یا بڈھا آدمی ہے چلو بوڑھی عورت ہے چلو یار دے دو۔ تو فقیر کو انسان ترس کی نگاہ سے دیکھتے، مگر اس چرسی کو کوئی بھی شخص عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ تو ایسا شخص جس کو کوئی بھی عزت کی نگاہ سے نہ دیکھے، بدنام زمانہ جس کو کہا جائے، تو اس کو کہتے ہیں خالف۔ تو یہ خوالف، تو یہ دونوں قسم کے معنی ہیں۔ تو یکون مع الخوات، تو پردہ نشین خواتین یا رضی لوگ، یہ میں نے دونوں معنی اس کے لکھے ہوئے، اور دونوں معنی اس کے کیے گئے ہیں۔ بعض حضرات نے ایک معنی لیا، بعض حضرات نے دوسرا معنی لیا۔ رضو وہ اس بات پہ راضی ہیں کہ بھی ان یکونوا مع الخوالف، کہ وہ ہو جائیں خوالف کے ساتھ، پیچھے رہنے والی خواتین کے ساتھ۔ وطبع، لیکن اس کے ساتھ ایک عمل کیا ہوا جو میں نے کل عرض کیا، طبع لگا دیا، علی قلوبہم، اللہ رب العزت نے مہر ان کے دلوں کے اوپر، طبع مہر لگ گئی، طبع مہر لگ گئی، یہ صیغہ مجہول پیسے وائز ہے، اس کا معنی یہ ہوگا مہر لگ گئی علی قلوب، ان کے دلوں کے اوپر۔ جب مہر لگ گئی فہم لا یفقہون، تو وہ نہیں سمجھتے، اب وہ نہیں سمجھتے، ان کو اپنی ذات ہی سب کچھ سمجھ میں آتی ہے، اب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ چنانچہ بہت سے لوگ ایسے ہیں ہماری لائف میں آتے ہیں، ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اس کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو سمجھانے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ لیکن الرسول، لیکن اس کے مقابلے میں مسلمان، لیکن الرسول، لیکن رسول، والذین آمنوا معه، جو ایمان والے آپ کے ساتھ ہیں، جاہدوا، وہ مقابلہ کرتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں دین کے لیے۔ جاہدوا، انہوں نے جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، کہ جن کے لیے ہے، الخیرات، ساری کی ساری خوبیاں، جو محنت کرتے ہیں دین میں، جہاد کرتے ہیں، ان کے لیے خوبیاں ہیں۔ اولئک و اولئک، اور وہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں، ان کے علاوہ کچھ لوگ کوئی کامیاب نہیں۔ اعد اللہ لہم، تیار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، جناتین، جنتیں، تجری من تحتها الانہار، جن کی نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یہی ان کی بڑی کامیابی ہے۔ تو دیکھیے یہاں تک ان کا ذکر آ گیا، منافقین کی 8ویں قسم کا۔ اس کے بعد آتی ہے جی منافق، یہ آخری آیت کا ترجمہ مجھے میرے خیال میں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب حضرات کو واضح طور پہ سمجھ میں آ رہا ہوگا، اور اس میں کوئی دقت کی بات ہے نہیں۔ وجہ، آگے منافقین کی 9ویں قسم، کہ منافق صرف مدینے میں نہیں تھے بلکہ مدینے سے باہر بھی منافق تھے۔ جب مدینے سے باہر بھی منافق تھے تو ان کا ذکر ہے، وجہ، اور آئے۔ یہ 9ویں قسم کے منافق ہیں جو مدینہ سے باہر ہیں، اور ان میں ایک ڈھٹائی، پیچھے آپ کے ذہن میں سوال، تو اولو الطول تو بیٹھ گئے، جو اولو الطول نہیں ہے ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو ان کا ذکر بھی یہاں پر آ گیا، کہ وجہ المعذرون، وجہ اور آئے، المعذرون، عذر کرنے والے، عذر کرتے ہوئے، بہانہ باز، وجہ المعذرون، آئے بہانہ، معذرون عذر کرتے ہوئے کا ترجمہ غلط ہے، بہانہ باز قسم کے لوگ آئے، من الاعرابی، من الاعرابی، دیہاتیوں میں سے۔ مطلب یہ کہ صرف مدینے میں منافق نہیں تھے بلکہ خارج از مدینہ بھی منافق موجود تھے۔ کیا کیوں کیوں آئے؟ لیؤذن لہم، تاکہ ان کو بھی اجازت مل جائے۔ وقعد الذین کذبوا، وقعد، اور بیٹھ جائیں، اور بیٹھے رہیں، یا بالکل ہی بیٹھے رہیں، کہ تاکہ ان کو بھی اجازت مل جائے، وقعدہ، اور بالکل بیٹھے رہیں، الذین، وہ لوگ، کذب اللہ و رسولہ، جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ سے اور اس کے رسول سے، جی، یعنی انہوں نے اپنا ایک جھوٹا عذر اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول سے کر دیا۔ سیصیب الذین کفروا، اللہ فرماتے ہیں سیصیب،
ضرور پہنچے گا الذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا منہم ان میں سے عذاب علیم دردناک عذاب. تو سیصیبو ضرور پہنچے گا سیصیبو عذاب علیم دردناک عذاب کن کو الذین کفروا منہم جنہوں نے ان میں سے کفر کیا، یعنی آخر تک انہوں نے ان میں سے کس کفر کیا مطلب سب کو ایک عذاب ملے گا، لیکن منہم کا مطلب ہے آخر تک توبہ نہیں کی تو ان کو عذاب علیم ملے گا. یہ منافقین کا تذکرہ یہاں پر تمام ہوا. اور آگے نیکوکار اور جو ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہ مستثنا ہے. تو آیت نمبر 90 تک ان منافقین 9 قسم کے منافقین کا تذکرہ ختم ہوا. آگے ان منافقین کا ذکر ہے، ان لوگوں کا ذکر ہے جو پیچھے تو رہ گئے مگر وہ منافق نہیں. میرے پاس وقت بھی ہے، میرے ذہن میں تھا کہ یہ ہماری ایک کلاس یہ ہو جائے گی اور آخری کلاس یہ ہو جائے گی، لیکن میرے پاس وقت ہے، میں چاہوں گا کہ ہم اس کو پڑھ لیں. کیونکہ آیات آسان ہیں، آج اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید دیکھ لیں گے. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى، استثناء کیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کا، انہیں ایکسیپشن کیسز بنائے جا رہے ہیں 4 قسم کے لوگوں. لیس علی الضعفاء، سوری، لیس علی الضعفاء نہیں ہے کوئی مسئلہ، علی الضعفاء معذوروں پر، سوری کمزوروں پر، ضعفاء کمزور کو کہتے ہیں، ولا علی المرضى اور نہ بیماروں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، ولا اور نہ علی الذین ان لوگوں پر کوئی بھی الزام نہیں ہے، لا یجدون جو نہیں پاتے، کیا نہیں پاتے، ما ينفقون جو وہ خرچ کریں، کیا نہیں ہے، حرجن کچھ بھی الزام نہیں ہے، لیس علی الضعفاء حرجن ضعفاء پر کوئی حرج نہیں ہے، اذا نصحوا للہ. کہاں چلا گیا بھائی؟ اذا نصحوا للہ ورسولہ، اذا نصحوا جب وہ، اذا جب، نصحوا جب وہ خلوص رکھیں، نصحوا جب وہ خلوص رکھے، بعض حضرات نے ترجمے کے بشرطے کہ وہ خلوص رکھیں. تو اذا نصحوا جب وہ خلوص رکھیں للہ ورسولہ، جانا چاہتے ہیں لیکن بیمار ہے نہیں جا سکتا، جانا چاہتے ہیں بوڑھا ہے نہیں جا سکتا، جانا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس مال ہی نہیں ہے، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، اس کے پاس گھوڑا نہیں ہے، اس کے پاس تلوار نہیں ہے، جا ہی نہیں سکتا. اب بھوکا دوسروں کے اوپر بوجھ بن کے کیسے جائے گا؟ ٹھیک ہے. تو اس کا ضابطہ کیا ہے؟ ما علی المحسنین من سبیل، نیک لوگوں پہ کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہوتا، وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن معذوری کی وجہ سے نہیں کر سکتے، جانا چاہتے ہیں مسجد معذوری کی وجہ سے نہیں جا سکتے، محنت کرنا چاہتے ہیں معذوری کی وجہ سے کر نہیں سکتے. واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والے ہیں. والا، او ہو چوتھی قسم، 3 قسمیں ہم نے اوپر پڑھ لی جی، ضعفاء، مرضا ولا یجدون ما ينفقون، جن کے پاس، ٹھیک ہے. چوتھے قسم کے لوگ تیسرے قسم کے لوگوں کی طرح ہیں، لیکن اللہ نے ان کو الگ سے بیان کیا، ان کی کیفیت خاص طور پہ بیان کی. کیا صحابہ کرام کے ایمان کی شان تھی کہ اللہ رب العزت کلمات کو روک روک نہیں رہے اور آگے بڑھاتے جا رہے ہیں. اور میں ولا علی الذین، ولا علی اور کوئی حرج نہیں ہے، یہ ولا علی اس حرج سے جڑا ہوا ہے جی، ٹھیک ہے جی، ولا علی اس حرج سے جوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے. ولا علی الذین نہ ان لوگوں پر، اذا ما اتو کا جب وہ آپ جو کہ جب وہ آپ کے پاس آتے، الذین وہ لوگ، اذا جب، ما اتو کا کہ وہ آتے آپ کے پاس، لتحملہم تاکہ آپ ان کو سوار کر دیں، آپ ان کو یعنی سفر کا سامان دے دیں. قلتا تو آپ کہتے، لا اجد ما احملکم علیہ میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں تم کو اس پہ سوار کو. بہت سے صحابہ ایسے تھے. تولوا تو وہ مڑ کے جاتے اور اللہ کے نبی کے سامنے تو خوش خوش جاتے. وَأَعْيُنُهُمْ اور لیکن ان کی آنکھیں تفیض من الدم، آنکھوں سے
آنسو آنسوؤں سے چھلک کری ہوتی تھیں کہ ہائے میں اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں جا سکا، ہائے میں اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں جا سکا، حزنن غم کے ساتھ۔ حزن اس غم کو کہتے ہیں، خوف ایک غم ہے جو اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، اور حزن وہ غم ہے جو کہ کسی دوسرے کی ذات کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ ذرا تصور کیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے ہیں، اور آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہے ہیں، مگر کسی عذر کی وجہ سے آپ نہیں جا پا رہے، تو آپ کے دل کی کیا حالت ہوگی؟ جیسے حج کے اوپر حاجی جا رہے ہیں اور آپ اپنے عذر کی وجہ سے نہیں جا پا رہے، تو دل کی کیا حالت ہوتی ہے؟ یہ حزنن اللہ یجدوا ما ينفقون، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کو ان کے پاس کچھ نہیں ہے جس کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ان کے پاس ہے نہیں، ورنہ وہ ضرور جاتے۔ اللہ رب العزت خود ایسے صحابہ کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو کام میں تو دونوں ایک جیسے ہو گئے، لیکن حقیقت میں دونوں میں زمین و آسمان کا فرق واضح کر دیا اس آیت مبارکہ میں۔ انما السبیل، بے شک الزام ہے، علی الذین، ان لوگوں کے اوپر، یستأذنوک، جو آپ سے اجازت مانگتے تھے، وہم اغنیاء، اور ان کے پاس مال بھی تھا، رضو، وہ اس بات پہ خراضی رہے، کہیں یکون مع الخوالف، کہ وہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں، چنانچہ ہو گئے، وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، اور اللہ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی اور وہ نہیں جانتے۔ پیچھے یہی بات گزر چکی ہے، لیکن اللہ رب العزت اتنے ناراض ہیں ان کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے یہی بات دوبارہ کہی اور بار بار کہی۔ چنانچہ یاد رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دین کے کسی کام کا موقع دے رہے ہیں، مگر آپ اپنے بخل کی وجہ سے، اپنے دین سے محبت کی کمی کی وجہ سے، اپنے دینی تعلقات کی کمی کی وجہ سے، دینی تصورات کی کمی کی وجہ سے آپ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کتنے ناراض ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایمان والوں کے ذمے ہے کہ وہ اپنے دین کی خدمت کریں، اپنے دین سے لگاؤ رکھیں، اپنی جان لگائیں۔ بطور مثال ہم آ، آ، میں جو کام کر رہا ہوں یہ دین کا 0.0000001% بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ 0.0000001 کروڑ زیرو کے بعد ون لگائیں اور پھر اس کے بعد پرسنٹ لگائیں، اتنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہے یہ دین کا کام، ٹھیک ہے؟ جب یہ دین کا کام ہے تو اس کے اندر آپ خود شامل ہوں، اس کے اندر آپ دوسروں کو شامل کریں۔ دیکھو ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو، یہ دین کا کام ہے۔ دیکھو ہم قرآن مجید، میرے پاس مجھے 3 4 لوگوں نے بیاض بھیجی، اور ابھی جو آخری بیاض میرے پاس آئی تھی ہمارے ساتھ سبق میں شامل ہیں، آ، غالباً جوان بچے ہیں ان کے، اور میں حیران رہ گیا کہ اتنی محنت کی ماشاءاللہ سے، اتنی زیادہ محنت کی کہ پیپر لگائے ہوئے ہیں، پیپر چپکائے ہوئے ہیں۔ دین کی محنت ہے نا، دین کی محنت ہے کہ جب اللہ کے حضور جائیں گے، اور ظاہر بات ہے ہمارا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا، تو اللہ کے حضور پیش کریں گے، یا اللہ یہ دیکھ آپ کے دین کے لیے کیا تھا، آپ کے دین کے، آپ کی باتیں سیکھنے کی محنت کی تھی، اے اللہ یہ دیکھیے اس کو شامل کیا تھا۔ اب اس بندے کو جس نے شامل کیا تھا، وہ خاتون ہے ہمارے ساتھ، اس خاتون کو جس نے شامل کیا تھا وہ اس کا صدقہ جاریہ ہے۔ ایسے اپنے ساتھ دوسروں کو شامل کریں کہ دین کے کام میں شامل ہوں، دین کے کام کے لیے مدد کریں، 10 روپے کے ذریعے سے بھی مدد کریں، 100 روپے، 50 روپے، آپ کے پاس 150 بھی نہیں، آپ کسی ایسے کو جوڑیں کہ جو 150 لگائے، یہ دین کی محنت ہو، اور میرے ساتھ نہیں، کہیں بھی دین کے کام میں جوڑیں۔ دیکھو بھائی، دین کے کام میں جوڑنا، دین کے کام میں جوڑنا اور جوڑنا، یہ اپنی زندگی کا ایک مشن بنائیں کہ اب میری زندگی کے 1000 مقصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہو کہ دین کے ساتھ مجھے لوگوں کو جوڑنا ہے، اور دین کے ساتھ جوڑنے کے لیے طریقہ کار، طریقہ کار اوپر ذکر ہو گیا، اور واضح لفظوں میں ذکر ہو گیا کہ مع رسول ہی، پچھلی آیت، پچھلے صفحے پہ آیت مبارکہ، مع رسول ہی، اللہ کے رسول کے ساتھ۔ تو ظاہر بات ہے معیت کسی نہ کسی شخصیت، پیغمبر کی ضروری ہے یا وارثین پیغمبر کی ضروری ہے، تو العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو جی یہ ہے آج الحمدللہ ہمارا
یہ 10واں پارہ الحمدللہ یوں مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آپ لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، آپ لوگوں کا ساتھ ہے۔ ماشاء اللہ آپ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ پڑھ نہ رہے ہوتے تو میں کس کو پڑھا رہا ہوتا ہے جی؟ تو لا الہ الا اللہ۔ تو یہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محنت قبول فرمائے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا یہ سوال آیا، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا کیا ہے، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، کیا پوچھنا ہے اس آیت کے اندر؟ ترجمہ دوبارہ وضاحت کے ساتھ کر دیں، اس ترجمہ تو واضح ہے، میں دوبارہ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، لیسا، لیسا علی الضعفاء نہیں ہے، لیسا حرج، لیسا حرج، حرج، لیسا حرج، حرج نہیں ہے، علی الضعفاء کمزوروں پر، ولا علی المرضى نہ ہی بیماروں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون نہ ہی ان لوگوں پر کہ جن کے پاس کچھ خرچ کرنے کو نہیں ہے، ان لوگوں کے اوپر کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ مخلص ہوں، اذا جب بشرطے کے، یا جب وہ مخلص ہوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، کیونکہ ایسے لوگ نیکوکار ہیں، چنانچہ ما علی المحسنین من سبیل، نیک لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ اس کو معاف فرمائیں گے، اس سے پریشان نہ ہو۔ ولا علی الذین، اور پھر اس سے اوپر ما اتو کا، جو آپ کے پاس آتے ہیں، لتحملہم کہ آپ ان کو سوار کر دیں یا سامان دے دیں، زیادہ راہ دے دیں، قلت لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں تم کو اس میں سے دے دوں، تولوا وہ واپس مڑتے، وعیونہم تفیض من الدمع حزنا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے تھے، تفیضو بہ رہے ہوتے تھے، تفیضو جاری ہوتے تھے، من الدمع آنسو، ٹھیک ہے؟ تو اعینہم ان کی آنکھیں، تفیضو جاری ہوتی تھی، من الدمع آنسوں سے، حزنا اس غم کے ساتھ کہ اللہ یجدو کہ ان کے پاس نہیں ہے، ما ينفقون کہ جس کو وہ خرچ کریں۔ یہ دونوں آیتوں کا ترجمہ ہو گیا۔ اس میں مزید کیا وضاحت چاہیے وہ آپ بتا دیں، میرے پاس وقت ہے، میں انشاءاللہ کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سوال آپ لکھ دیجئے، میں ابھی آپ کا جواب دے دیتا ہوں، لیکن اگر سمجھ میں آ گیا تو بالکل اوکے ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ پارا اللہ کا شکر ہے مکمل ہوا، اور چلو اس کی پلے لسٹ بھی بن جائے گی، ہمارے جو ساتھی بناتے ہیں پلے لسٹ، چلو وہ پلے لسٹ بھی بن جائے گی، پورا پارا اکٹھا آ جائے گا، آپ اپنی بیاض کو سیٹ کر لیجئے، اپنی بیاض کے اندر اس کو بنائیے۔ کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کر لیجئے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میں آن لائن ہوں، ریکارڈنگ آف کر رہا ہوں، سوال ہو تو کر لیجئے گا، 1 2 منٹ ہوں۔ جی، ان کا سوال یہ ہے کہ دین میں محنت کی قسم بتائیں۔ دین میں کی محنت کی کوئی قسم نہیں، دین کی محنت کی کروڑوں قسمیں ہیں، ہزاروں قسمیں ہیں، آپ کسی بھی قسم میں محنت کریں، مگر یہ ہے کہ کسی کی معیت میں کریں، اور وہ معیت ایسی ہونی چاہیے جو قابل اعتماد، قابل بھروسہ ہو۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ملحدین کی معیت میں دین کی محنت کر رہے ہیں، مستشرقین کی محنت معیت میں دین کی محنت کر رہے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو دین سے ہٹا رہے ہیں، تو ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو کسی کی معیت میں کریں، جہاں آپ کی جیسے تبلیغی جماعت والے ہیں وہ ایک امیر کی اطاعت کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، خانقاہ والے ہیں وہ کسی شیخ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو اس طریقے کے معاملات ہیں۔ تو اس حساب سے دین کی محنت کسی کی معیت اور کسی کے ساتھ میں کرنی چاہیے، جس سے یہ کہ دین میں انسان کو ترقی ہو۔ قرآن مجید ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، چند باتیں میں آخر میں کر دوں، اپنی سوچ سے نہیں کرتے، نہیں اپنی سوچ سے نہیں کرتے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نظریے کو آگے نہ بڑھائیں، بلکہ ایک نظریہ جو پہلے سے چل رہا ہے، مستنبط ہے قرآن و حدیث سے، اس کی معیت میں ایک میرا نظریہ بن گیا، اور میں نے جناب 30 سال ریسرچ کیا اور میرا نظریہ بن گیا، اور میں نے اس ریسرچ میں نہ کسی کی رہنمائی لی ہے، تو یہ گمراہی پھیلے گی، یہ دین نہیں پھیلے گا، صرف گمراہی پھیلے گی۔ ہاں خیر، میں اس نشست کو یہاں پہ روکتا ہوں۔ آپ لوگوں کو جو سوال کرنے ہو اس کے علاوہ گروپ میں کر لیجیے گا۔ ہم الحمدللہ قرآن مجید کے طالب علم ہیں، اور قرآن مجید سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں،
اور یہ سب طلب علمی ہے، قرآن سیکھنا سمجھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کے قرآن سیکھنے سمجھنے کو قبول فرمائے۔ یہ کچی پکی سی محنت ہے، ٹوٹی پھوٹی سی، کبھی ناغے ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی کیا معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمارے یہ 11 پارے مکمل کروا دیے، ایک اماں پارا اور یہ ایک 10ویں پارے تک۔ الحمدللہ ہمارے کچھ ساتھی ایسے ہیں جو پہلے دن سے ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور پہلے دن سے ماشاءاللہ ہمارے سبق میں شریک ہیں۔ پہلے ہماری پریزنٹیشن بڑی کمزور سی ہوتی تھی، آہستہ آہستہ اس میں ترقی ہوئی۔ ماشاءاللہ اس میں بہت سے ساتھیوں کی محنت ہے، بہت سے ساتھیوں نے کام کیے ہیں، کوششیں کی ہیں۔ اللہ آپ سب کی کوششیں قبول فرمائے، ہمارے بیٹھنے کو، ہمارا یہ آن لائن قرآن مجید جو سیکھا جا رہا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اور الحمدللہ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے اکابرین کی سرپرستی کے ساتھ ہے، اساتذہ کرام کی محنت اور دعاؤں کے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ اس کو قبول فرمائے، آپ سب کے آنے کو بیٹھنے کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جو لوگ سبق میں شریک رہتے ہیں اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ اس میں اور بھی طریقے سے تعاون کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کی کوشش قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔